بسم اللہ الرحمن الرحیم یا السلام علیکم۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت مضبوط ہو چکی تھی اور دمشق امن کی مثال سمجھا جاتا تھا۔ بازار آباد تھے، مسافر بے خوف سفر کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ اس شہر میں اگر کسی پر ظلم ہو جائے تو اس کی فریاد آسمان سے پہلے سلطان تک پہنچتی ہے۔ انہی دنوں شہر کے ایک سادہ سے محلہ میں ایک غریب خاندان رہتا تھا۔ اس کے گھر کی بیٹی مریم تھی، جس کی پہچان اس کی خاموشی، حیا اور سادہ زندگی تھی۔ وہ روزانہ فجر کے بعد گھر کے کام نپٹا کر اپنے باپ کے لیے کھانا تیار کرتی اور کبھی کبھار قریبی بازار سے سودا سالف لے آتی۔ ایک دن مریم بازار سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں شاہی استبل کے قریب چند سپاہی کھڑے تھے۔ ان میں ایک غیر ملکی سپاہی جسے اپنی وردی اور طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، مریم کو دیکھ کر رک گیا۔ اس نے راستہ روکا، بدتمیزی کی اور اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی۔ مریم خوف زدہ ہو گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے زور سے چیخنے کی کوشش کی، خود کو چھڑایا، دوڑتی ہوئی گھر کی طرف بھاگی۔ وہ تو بچ گئی، مگر اس کے دل پر جو بوجھ پڑا وہ بہت بھاری تھا۔ اس رات مریم نے آنسوؤں میں گزاری۔ باپ نے جب بیٹی کی حالت دیکھی تو سمجھ گیا۔ اس نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا کہ اگر اس شہر میں بھی انصاف نہ ملا تو پھر کہیں نہیں ملے گا۔ محلے کے کچھ لوگوں نے ڈرایا کہ وہ سپاہی شاہی فوج کا آدمی ہے، اس کے پیچھے طاقتور لوگ ہیں، مگر باپ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے کہا کہ عزت سے خاموشی سے نہیں بچتی بلکہ انصاف مانگنے سے بچتی ہے۔ چند دن بعد سلطان صلاح الدین حسب عادت بغیر اعلان کے شہر کا گشت کر رہے تھے۔ وہ عام لباس میں تھے تاکہ لوگ بلا خوف ان سے بات کر سکیں۔ جب وہ اسی محلے سے گزرے تو مریم کا باپ آگے بڑھا، لرزتے ہاتھوں کے ساتھ سلام کیا اور پوری بات بیان کر دی۔ سلطان خاموشی سے سنتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا مگر درد ضرور تھا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر یہ بات سچ ثابت ہوئی تو یہ ظلم صرف ایک لڑکی پر نہیں بلکہ میری حکومت پر ہوگا۔ اسی وقت حکم دیا گیا کہ سپاہی کو گرفتار کیا جائے اور مکمل تحقیق کی جائے۔ جب سپاہی کو بلایا گیا تو اس کے لہجے میں غرور تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وردی اسے بچا لے گی، مگر سلطان نے صاف لفظوں میں کہا کہ اس ریاست میں وردی ظلم ڈھال نہیں بلکہ ذمہ داری کی نشانی ہے۔ گواہان بلائے گئے، محلے والوں نے سچ بتایا، حتیٰ کہ کچھ سپاہیوں نے بھی حقیقت چھپانے کی ہمت نہ کی۔ مریم نے ڈرتے ہوئے مگر صاف سب بیان کر دیا۔ جب جرم ثابت ہو گیا تو دربار میں خاموشی چھا گئی، سب کی نظر سلطان پر تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر میں آج طاقتور کو چھوڑ دوں تو کل کمزور کا خون میرے ہاتھوں پر ہوگا۔ پھر انہوں نے ایسا فیصلہ سنایا جو قانون کے مطابق بھی تھا اور عبرت کے لیے بھی۔ کسی سفارش کو نہ سنا گیا، کسی دباؤ کو قبول نہ کیا گیا۔ سزا کے بعد سلطان نے مریم کی طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹی، یہ ریاست تمہاری عزت کی محافظ ہے اور اگر کبھی پھر ظلم ہو تو دروازے کھلے ہیں۔ مریم آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب وہ خوف کے نہیں بلکہ سکون کے آنسو تھے۔ اس کے باپ نے دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا۔ اسی واقعے کے بعد دمشق میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ سلطان صلاح الدین کے دور میں اگر ظلم سلطان کی فوج میں بھی ہو تو وہ نہیں بچ سکتا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہی وہ انصاف ہے جس نے سلطان صلاح الدین کو صرف فاتح نہیں بلکہ دلوں کا حکمران بنے۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے۔ میرے چینل کو لائک، فالو، شیئر کرنا نہیں بھولنا۔ پھر تب تک کے لیے